بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تو مرتبہ اس کا استقبال ہے مقرر ٹی وی ریچینل کے ایپیسوڈ طریقہ حفظ قرآن میں، اور آج ہمارا ایپیسوڈ نمبر 13، اور آج ہم بات کریں گے قوت حافظہ کے لیے 20 مفید غذائیں۔ جی ہاں ناظرین، بڑی تحقیقات کے بعد یہ ویڈیو آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ تمام کی تمام غذائیں آپ کے حافظہ، آپ کی یادداشت کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہیں، اور یہ آپ کو ہمیشہ صحت مند اور تندرست رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے دل و دماغ کو ہمیشہ تر و تازہ رکھنے والی ہیں۔ مختصر اس کے فائدے اور طریقے عرض کروں گا، چونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو سکتی ہے، اس لیے بہت ہی مختصر عرض کروں گا، لیکن تمام مکمل ویڈیو آپ دیکھیں۔ ضروری نہیں کہ تمام غذاؤں کا آپ استعمال کریں، بلکہ ان میں سے جو بھی آپ کے پاس میسر ہو، آپ کے پاس موجود ہو، آپ کے گھر میں اندر موجود ہو، اس کا ہی آپ استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ آپ بازار سے خرید کر کے بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، شہد۔ جی ہاں، شہد جس کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا کہ فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول میں آپ کے سامنے عرض کر دوں اس کے متعلق۔ الجامع میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہد کھانا اپنے اوپر لازم کر لو، اس لیے کہ یہ حافظے کی مضبوطی کے لیے انتہائی مفید ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے عرض کیا ہے کہ اس کو ٹھنڈے اور گرم پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں، جیسے کہ شربت کی جگہ یعنی چینی کی جگہ آپ اس کو شہد کو ملا کر ٹھنڈے پانی میں پی سکتے ہیں۔ اسی طرح چائے اور دودھ کے ساتھ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ غذا آپ کے جسم کے ساتھ ساتھ آپ کے دل و دماغ کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کلونجی۔ جی ہاں، کلونجی جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ موت کے علاوہ تمام تر بیماریوں کا علاج اس کے اندر موجود ہے، یعنی شفا ہے۔ اور بعض اہل علم نے کلونجی کے متعلق فرمایا ہے کہ حافظے کی مضبوطی کے لیے کلونجی کا استعمال بہت ہی زیادہ مفید ہے، اور اس کا طریقہ یہ بتلایا ہے کہ تیل کے چند قطرے ڈال لیں، کلونجی کے تیل کے چند قطرے ڈالیں، اور اس کے ساتھ شہد کا ایک بڑا چمچہ ملا لیں، اور صبح کے وقت اس کو پئیں تو پورا دن جو ہے یادداشت تیز رہے گی، جس میں چستی پیدا ہوگی اور سستی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بھی آپ کے دل و دماغ کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ نمبر 2۔ نمبر 3، کشمش۔ جی ہاں، کشمش کے متعلق امام ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع کے اندر نقل فرمایا ہے کہ جو شخص حدیث کو یاد کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ خشک انگور یعنی منقع، کشمش وغیرہ کھایا کرے۔ الشیخ نائف العباس رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ وہ روزانہ صبح کے وقت 12 عدد صاف ستھرے خشک انگور یعنی منقع کھایا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا حافظہ اللہ کا ایک خاص انعام تھا، تحفہ تھا، وہ ہمیں بھی یہ کھانے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ تو کشمش بھی ذہن اور دل و دماغ کے لیے بہت ہی زیادہ، حافظے کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ نمبر 3۔ نمبر 4، دودھ۔ جی ہاں، اس کے متعلق بھی الجامع کے اندر صفحہ 217 کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک قول نقل ہے کہ ایک آدمی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کمزوری حافظہ کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے نسیان کا یعنی بھولنے کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے، میں بہت زیادہ بھولتا ہوں۔ تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گائے کا دودھ پیا کرو، یہ دل کو تندرست رکھتا ہے اور نسیان کو ختم کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی بہترین غذا ہے حافظے کی مضبوطی کے لیے، یادداشت کی بہتری کے لیے۔ نمبر 4۔ نمبر 5، آب زمزم۔ جی ہاں، آب زمزم کے متعلق آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے تو پورا ہو جاتا ہے۔ طب نبوی میں بیان والی بہت ہی زیادہ مفید ادویات میں سے ایک زمزم کا پانی بھی علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، اس کے بہت سارے فوائد ذکر کیے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی انہوں نے ذکر فرمایا ہے، یہ بھی انسان کے حافظے کے لیے بہت ہی زیادہ بہترین ہے اور مفید ہے۔ تو زمزم کا پانی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 5۔ نمبر 6، مچھلی۔ جی ہاں، اس کے متعلق بھی اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ مچھلی میں ایسے وٹامنز پائے جاتے ہیں جو کہ دماغ کو بہت ہی زیادہ قوت پہنچانے والے ہوتے ہیں، دماغ کو بہت ہی زیادہ طاقت دیتے ہیں۔ تو مچھلی کا استعمال بھی بہت زیادہ آپ کے لیے مفید رہے گا، آپ کے صحت کے لیے بھی اور آپ کے دماغ کے لیے بھی، آپ کی یادداشت کے لیے بھی۔ نمبر 6۔ نمبر 7، مغز۔ جی ہاں، مغز جو مغز کے لیے بہت ہی زیادہ یعنی دماغ کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے، خواہ وہ بڑے کا ہو یا چھوٹے کا ہو، آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی دماغ کے لیے بہت ہی زیادہ، حافظے کے لیے بھی مضبوط ہے۔ نمبر 7۔ نمبر 8، جی ہاں، لہسن آپ کے گھر کے اندر بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ دراصل دماغ کے اندر موجود کینسر کے خاتمے کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے، اور دماغ کے اندر جو تناؤ ہوتا ہے، جو خلیات ہوتے ہیں، اس کے خاتمے کے لیے بھی بہت ہی زیادہ مفید ہے، بہت سارے ڈاکٹرز کا اس پر ریسرچ ہے۔ نمبر 8۔ نمبر 9،
اخروٹ، جی ہاں، یہ بھی دماغ کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ دماغ کے اندر خون کے اضافے کے لیے بڑھانے میں مدد فراہم کرتا ہے، جس سے دماغ تک آکسیجن کی فراہمی مؤثر انداز سے ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ بھی آپ کے دماغ کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ نمبر 9، نمبر 10، پالک کا ساگ، جی ہاں، یہ بھی آپ کے آس پاس مل جائے گا بڑی آسانی سے مارکیٹ اور بازار میں۔ اس کے متعلق ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ پالک میں لوٹین نامی ایک اینٹی آکسیڈنٹ بڑی ہی مقدار میں پایا جاتا ہے، جو کہ دماغی تنزلی سے تحفظ دینے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ تو اس کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہری سبزیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن آپ کے دماغ کے لیے بہت ہی زیادہ آپ کے حافظے کے لیے مفید ہے۔ تو نمبر 10، نمبر 11، گہرے رنگ کی چاکلیٹ، جی ہاں، آپ کہیں گے کہ چاکلیٹ سے دماغ، جی ہاں، بہت سارے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ڈارک چاکلیٹ آپ کے پورے جسم کے لیے صحت بخش ثابت ہو سکتی ہے، مگر اس میں شامل کیفین دماغی تیزی کے لیے بھرپور کردار ادا کرتا ہے۔ تو چاکلیٹ بھی بعض دفعہ آپ کے دماغ کے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے، مفید ثابت ہو سکتا ہے، اس کا بھی استعمال آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 11، نمبر 12، چقندر، جی ہاں، چقندر یہ ان قدرتی غذاؤں میں سے ہے جو یادداشت کو بہتر بنانے اور بڑھتی عمر کے ساتھ حافظے کی کمزوری سے بچاؤ کے حوالے سے حیران کن فائدہ رکھتی ہے۔ یہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے روزانہ کی خوراک میں چقندر کو شامل کرنے سے ارتکاز پر قدرت میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی آپ کے جو یادداشت کرنے کی چھمتا ہے، جو کمزوری ہے ہوتی جاتی ہے، اس کی بھرپائی کے لیے چقندر آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ تو نمبر 12، نمبر 13، پھول گوبھی، جی ہاں، یہ بھی آپ کو ہر جگہ بازار میں دستیاب مل جائے گی انشاءاللہ۔ اس سبز غذا کے متعلق ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس کے اندر حافظہ بہتر بنانے اور ارتکاز پر قدرت میں اضافہ کرنے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے۔ یہ عام طور سے دماغی صلاحیتوں میں اضافہ کرتی ہے۔ تو یہ پھول گوبھی بھی، اس کا بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں، آپ کے دماغ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ نمبر 13، نمبر 14، انڈے کی زردی، جی ہاں، انڈے کی زردی یہ تو آپ آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں، ہر گھر کے اندر تقریباً موجود ہوتا ہے۔ بہت سی تحقیقوں سے یہ بات ہو چکی ہے کہ انڈے کی زردی میں انسانی عقل کی صحت، بالخصوص یادداشت اور ارتکاز پر قدرت کو بہتر بنانے کی بڑی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ تو انڈے کی زردی کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، بالخصوص جاڑے کے موسم میں تو کرنا ہی چاہیے، اور ویسے بھی آپ نارمل کر سکتے ہیں، زیادہ نہیں، تھوڑا بہت کر سکتے ہیں۔ تو نمبر 14، انڈے کی زردی کا استعمال کریں، جو آپ کے دماغ کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ نمبر 15، ناشپاتی، جی ہاں، ناشپاتی یہ بھی آپ کو مارکیٹ کے اندر، بازار کے اندر بڑی آسانی سے مل جائے گا۔ اس کے متعلق بھی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ دماغی صحت بہتر بنانے کے حوالے سے اہم غذاؤں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو ناشپاتی بھی آپ کے دماغ کے لیے، آپ کی یادداشت کے لیے، آپ کے حافظے کے لیے بہت ہی مفید غذا ہے۔ نمبر 15، نمبر 16، بادام، جی ہاں، بادام یہ بھی دماغ کے بڑھوتری کے لیے، دماغ کے اضافے کے لیے، دماغ کو قوت بخشنے کے لیے، یادداشت کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ میں نے خود اس کا بہت دفعہ استعمال کیا ہے اور بھی گاہے بگاہے کرتا رہتا ہوں۔ تو اس کے استعمال کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ شام کو جو ہے، رات کو آپ جو ہے اس کے 8 سے 10، اس سے زیادہ نہیں، اس کے دانے جو ہیں آپ پانی کے اندر رکھ دیں، اور صبح کو جو ہے آپ اس کا چھلکا اتار دیں، اور اس کو چاہے تو دودھ کے ساتھ یا نہار منہ ایسے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ استعمال نہ کریں کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ گرم ہوتا ہے۔ تو یہ بھی آپ کے دماغی قوت میں اضافے کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے بادام کا استعمال۔ نمبر 16، نمبر 17، زیتون کا تیل، جی ہاں، والتین والزیتون، نام تو آپ نے سنا ہوگا، قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر بھی ہے، اور ڈاکٹر سے اس کے متعلق کہتے ہیں کہ زیتون کا تیل جو ہے بہترین اجزاء کا مرکب ہے، جو کہ دماغی عمر کے بڑھنے کے عمل کو سست کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹرز اس کے متعلق مزید کہتے ہیں کہ دماغی صحت کا تحفظ بھی یہ زیتون کا تیل فراہم کرتا ہے، اس کا استعمال، جبکہ اس کے جسمانی صحت پر مرتب ہونے والے دیگر فوائد اس کے الگ ہیں۔ یعنی آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ کی بڑھتی عمر کے ساتھ جو آپ کا دماغ کمزور ہوتا ہے، اس کے اضافے کے لیے یہ جو ہے زیتون کا استعمال جو ہے آپ کے دماغ کے طویل المدتی کی بنیادوں پر دماغی صحت کا تحفظ بھی فراہم کرتا ہے۔ تو زیتون کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں، بہت ہی مفید غذا ہے آپ کی صحت کے لیے، آپ کے دماغ کے لیے۔ نمبر 17، نمبر 18،
کافی، جی ہاں، کافی کے متعلق ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کافی میں پایا جانے والا جز کیفین دماغی حصوں کو بہتر بناتا ہے۔ کیفین کے دماغ کو تیز کرنے والے اثرات کے ساتھ ساتھ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس دماغی صحت کو مستحکم رکھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں، جبکہ کچی تحقیق رپورٹس کے مطابق دنیا کا مقبول ترین یہ گرم مشروب مایوسی یا ڈپریشن کے خاتمے کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ تو کافی کا استعمال بھی آپ کے دماغ کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 18۔ نمبر 19، پانی، جی ہاں، پانی سے زندگی ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، تو پانی کا بھی استعمال کریں، خاص طور پر صبح کے وقت جو ہے اس کا استعمال، یعنی کہ پانی آپ جو ہے صبح کے وقت بالکل تازہ ہو، بہت زیادہ ٹھنڈا نہ ہو، چونکہ اس سے آپ کی آواز بھی خراب ہو سکتی ہے، تو ٹھنڈا نہ ہو، بالکل نارمل ہو، اس پانی کا استعمال صبح کو نہار منہ آپ کریں تو انشاءاللہ تعالی اس سے بہت ہی زیادہ مفید آپ کو فائدہ آپ کو اس سے ملنے والا ہے۔ تو نمبر 19 پانی۔ نمبر 20 دالیں، جی ہاں، ہر طرح کی دالیں، خواہ وہ آپ کو مسور کی دال ہو، مونگ کی دال ہو، یا اس طرح کی کوئی بھی دال ہو، آپ ان سب دالوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام طرح کی دالیں آپ کے لیے بہت ہی زیادہ، آپ کے دماغ کے لیے، کمزوری کے لیے، روشنی کے لیے، ان سب کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ تو کل ملا کر کے یہ 20 طرح کی غذائیں ہیں جو مختصراً میں نے اس کو آپ کے سامنے عرض کیا، چونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی، لہٰذا آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی گڑبڑی کہیں سے نہیں انشاءاللہ۔ یہ آپ کے نہ صرف جو ہے جسمانی صحت کے لیے، بلکہ خاص طور پر یہ آپ کے دماغ کے لیے اور قوت حافظہ کے لیے، یادداشت کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ تو ان غذاؤں کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، بعض اس میں سے کھانے والی ہے، بعض پینے والی ہے، بعض تو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں لیکن اس کی حقیقت کے بارے میں ہم کو پتہ نہیں ہے، اس کا صحیح علم نہیں ہے، ہم یوں ہی روزانہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال تو جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔